وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ آتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نمل کے یہ 7ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ آخرت کے حوالے سے متوجہ کیا جا رہا ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں ہی بڑی حقیقت ہے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ دنیا ایک امتحان گاہ ہے جس میں ہر وقت انسان امتحان کی کیفیت میں ہے، یعنی اسے آزمایا جا رہا ہے مختلف کیفیتوں کے ذریعے سے۔ اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے، یعنی دنیا کے اعمال کی جزا ہے۔ دنیا کی زندگی محدود ہے، بہت مختصر ہے، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے۔ اس لیے بار بار انسان کو احساس دلایا ہے، اور اس طرح بھی فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی پر مر مٹے ہو، اسی پر ریجھ گئے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت اس سے بہتر بھی ہے اور ابقیٰ، باقی رہنے والی، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ تو بار بار اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے انسانوں کو دنیا کی ناپائیداری اور آخرت کی تیاری کی جو ہے انہیں فکر دی ہے کہ اس کے لیے فکر کرو۔ اور ایک ہی طریقہ ہے دنیا سے آخرت کی تیاری کا کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو اختیار کر لیں لوگ، بس اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور ذرا تصور کرو اس دن کا۔ کون سے دن کا؟ قیامت کے دن کا، جب قیامت برپا ہوگی۔ تو اس دن کو بھی ذرا یاد کرو۔ نحشر من کل امت فوجا، کہ ہم ہر امت میں سے گروہ کے گروہ نکال لائیں گے ان لوگوں کے ممن یکذب بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے۔ ہر پیغمبر کی امت میں سے ہم ان لوگوں کو چھانٹ کر لے آئیں گے، نکال کے لے آئیں گے، اکٹھا کر لیں گے ان کو۔ فہم یوزعون، اور ان کی پھر درجہ بندی کی جائے گی ان کے جرائم کے لحاظ سے، ان کے قصوروں کے لحاظ سے۔ تو کیسے خبردار کیا ہے کہ اس دن یہ ضرور ایسا ہوگا، یعنی شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ فرما رہا ہے جس نے اس کائنات کو ترتیب دیا ہے، جس نے سارا ایک نظام تشکیل دے رکھا ہے اس کائنات کا، وہ اس بات کو فرما رہا ہے۔ حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ سب اکٹھے ہو جائیں گے اللہ کے سامنے، جب وہ پیش ہوں گے، قالا، تو کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان سے، سوال کے انداز میں فرمائے گا، اکذبتم بآیاتی، کیا تم ہی ہو وہ لوگ جنہوں نے میری آیات کو جھٹلایا تھا؟ کیا بنے گا ذرا تصور کریں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا نا کہ تصور کرو اس چیز کا، ذرا غور کرو، ذرا یاد کرو اس منظر کو کہ جب اللہ کے سامنے وہ سب لوگ پیش ہوں گے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا دنیا میں اور ان سے منہ موڑ کر زندگی بسر کی۔ وہ جب سب اکٹھے کر لیے جائیں گے، ہر گروہ یعنی جتنے بھی امت ہیں سب میں سے نکال کر حاضر کر لیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اکذبتم بآیاتی، کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا، ولم تحیطوا بها علما، جبکہ تم نے ان کا کوئی علمی احاطہ تو کیا ہی نہیں تھا،
یعنی کوئی نہ غور و فکر کیا، سوچ و بچار نہیں کیا، بس ایسے لاپرواہی کے ساتھ، ضد اور ہٹ دھرمی کے ساتھ جھٹلا دیا، ان کو درخور اتنا ہی نہ سمجھا، غور کرنے کے قابل ہی نہ سمجھا، بغیر کسی علمی احاطے کے، یعنی کوئی سند تو ہوتی تمہارے پاس ان کو رد کرنے کی، کوئی غور و فکر تو کیا ہوتا، پھر کسی نتیجے پر پہنچتے۔ اور اگر انسان غور و فکر کرے گا اللہ کی آیات پر تو یقیناً وہ ان کا قائل ہو جائے گا، وہ انکار کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ حق ہے، برحق ہے۔ انسان کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جس سے ان آیات کو جھٹلا دے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے ان کا علمی احاطہ تو کیا ہی نہیں اور تم نے ان کو جھٹلا دیا۔ اما ذا کنتم تعملون، تو کیا ایسا نہیں تھا جو تم عمل کر رہے تھے، جو کچھ تم نے کیا، کیا اس کی کوئی اور وجہ بھی تھی اس کی تمہارے پاس جو تم نے اس کو جھٹلایا؟ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، پس ان کے اس ظلم کی وجہ سے، یہ ظلم ہے یعنی نا حق ہے، یہ بات، یہ حق تلفی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ اپنی آیات بھیجے اور اسے انسان جھٹلا دے، یہ تو اللہ کی حق تلفی ہے، اللہ کے ساتھ یہ ظلم ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اس ظلم کی وجہ سے وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، ان پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا، اللہ کے عذاب سے وہ بچ نہیں سکیں گے، یعنی اللہ کی سزا سے نہیں بچ سکیں گے وہ لوگ۔ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، اور وہ پھر بول بھی نہیں سکیں گے، یعنی کیا اعتراض کریں پھر؟ ہر ایک جان لے گا کہ میں ہی قصوروار تھا، یہ سب کچھ میرا ہی اپنا کیا دھرا ہے، کسی کا کوئی قصور نہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے حق کو واضح کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، بھرپور طریقے سے واضح کیا ہے، کائنات کی نشانیوں کے ذریعے سے توجہ دلائی، سابقہ قوموں کے رویوں کے حوالے سے توجہ دلائی، قوموں پر جو عذاب آئے ان کے حوالے سے توجہ دلائی، اللہ نے اپنی نعمتوں کے حوالے سے انسان کو متوجہ کیا ہے۔ یعنی کتنے ذریعے ہیں جو اللہ نے اختیار کیے اس قرآن مجید میں اور سابقہ کتابوں میں لوگوں کو حق کی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ تو پھر کوئی جواب ہی نہیں ہوگا ان کے پاس۔ علم یرو، تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہ تھے، انا جعلنا اللیل، کہ ہم نے رات کو بنایا تھا، لیسکنوا فیہ، تاکہ اس میں یہ سکون حاصل کریں، والنہار مبصرا، اور دن کو ہم نے روشن بنایا تھا۔ یعنی نشانیاں تو ہماری بے شمار تھیں ان کے ارد گرد، ان کے ماحول میں، لیکن یہ نشانی تو بڑی عام تھی، بڑی، یعنی دن میں 24 گھنٹے میں یہ دونوں نشانیاں دیکھیں کس طرح سے ظاہر ہوتی تھی، ایک کے بعد دوسری، کیسے ایک دوسرے کی جانشین ہوتی تھی، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، اور پھر ان میں کیا کیا مفاد اللہ نے انسان کے لیے رکھے کہ رات کو سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ رات کا جو سکون ہے وہ دن کی نیند میں نہیں ہے، وہ سکون ہم سب اس چیز کو جانتے ہیں۔ رات کی نیند کا لطف ہی علیحدہ ہے، اس کا آرام ہی ایک منفرد آرام ہے، کس طرح سے انسان تر و تازہ ہوتا ہے۔ دن میں مجبوراً سوتا تو ہے جو لوگ رات کو کام کرتے ہیں، لیکن ہر وقت آس پاس کیسے شور شرابہ رہتا ہے، گھر میں بچے بھی شور کرتے ہیں، کوئی آ کے گھنٹی بجاتا ہے، کوئی دروازہ بجا رہا ہے، کوئی گلی میں پھیری والا گزار رہا ہے، کوئی آواز لگا رہا ہے، کوئی طرح طرح سے جو ہے، کوئی باجا بجاتا ہوا آتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہوا آتا ہے۔ وہ مزہ نہیں ہے جو رات کی نیند کا ہے کہ ہر چیز سکون میں ہوتی۔ تو اللہ نے بڑی حکمت کے ساتھ یہ ساری چیزیں بنائی ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی اور نشانی پہ تمہارا دھیان نہیں جاتا تو کم از کم یہ رات اور دن کی نشانی تو تھی تمہارے سامنے کہ اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا کیا کردار، یعنی اللہ کی توحید اس سے واضح ہوتی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے تھے، ماننے والوں کے لیے نشانیاں تھیں۔ اور پھر قیامت کی طرف توجہ دلائی، وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس روز سور پھونک دیا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ منہ میں دبائے کھڑے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے حکم کے منتظر ہیں کہ جیسے حکم ہو اور وہ اس میں پھونک مارے، جیسے کہ وہ منادی کرنے والے کا ہوتا ہے نا، اسے عربی زبان میں سور کہا جاتا ہے، کہ جس میں وہ بولتا ہے، منادی کرتا ہے، آواز بلند ہو جاتی ہے۔ تو جب سور پھونک دیا جائے گا، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ،
تو آسمانوں اور زمین میں ہر چیز کیا ہو جائے گی؟ اس پر ایک ہول طاری ہو جائے گا، کانپ اٹھے گی ہر چیز، ایسا وہ منظر ہوگا، ایسا وہ شور ہوگا۔ الا من شاء اللہ، سوائے اس کے جس کے لیے اللہ چاہے، یعنی اللہ جس کو بچانا چاہے گا اس ہول سے وہی بچے گا، ورنہ ہر چیز لرز جائے گی۔ اور اس طرح سے لرزے گی، قرآن مجید میں کئی اس کی جو ہے وہ صورتیں بیان ہوئی ہیں کہ حاملہ جو ہے حمل سے محروم ہو جائے گی، ایسا دودھ پلانے والی عورت جس کے چھاتی سے بچہ لگا ہوا دودھ پی رہا ہوگا وہ اس سے غافل ہو جائے گی، اور بھائی بھائی سے بے نیاز ہو جائے گا، باپ بیٹے سے بے نیاز ہو جائے گا، ہر ایک کو اپنی اپنی ایسا ہال ہوگا۔ وہ تو فرمایا کہ ہر چیز جو ہے وہ کانپ اٹھے گی۔ وَكُلٌّ آتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور پھر تو سب کے سب کان دبائے حاضر ہو جائیں گے، پھر کسی کے مجال نہیں ہوگی کوئی اکڑ دکھائے، کوئی انکار کرے یا کوئی انکار کرے اس کا، تو پھر تو سب کے سب عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے۔ اور پھر پہاڑوں کی طرف متوجہ کیا، وَتَرَى الْجِبَالَ، اور تم ان پہاڑوں کو دیکھتے ہو، تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، تم سمجھتے ہو کہ یہ بڑے مضبوط جمے ہوئے ہیں، یہ اکھڑ نہیں سکتے اپنی جگہ سے۔ فرمایا وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہ ایسے اڑیں گے جیسے بادل اڑتے جاتے ہیں، اس طرح سے ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ، اور یہ دیکھ لیں کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے۔ یہ پہاڑ جس کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا یہی خیال ہے کہ بڑے مضبوط ہیں، بڑے مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں، ان کی یہ کیفیت ہوگی، تو تمہارا کیا بنے گا؟ تم اس کی فکر کرو، اس کی تیاری کرو۔ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ سب اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا کہ اس نے بڑی کاریگری سے ہر چیز کو بنایا ہے، اور اسی کے حکم سے وہ برپا ہوگی، کسی اور کے بس میں نہیں ہے، اور اسے کوئی روک نہیں سکے گا جب اللہ تعالیٰ اس قیامت کو قائم کرے گا۔ انہ خبیر بما تفعلون، یاد رکھو جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اگر یہ احساس ہمارے اندر رہے نا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے، تو ہم غلط کام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے۔ یہی احساس ہمارے اندر مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اجرنا من النار، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔